السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ 14 مارچ 2021 مغرب کے وقت ماہ شعبان المعظم کے چاند کی رؤیت کی شرعی شہادت حاصل ہو چکی۔ 29 رجب المرجب کا دن گزارنے کے بعد ہمارے یہاں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا، لیکن ہمارے شہر میں چاند نظر نہیں آیا، تو دوسری جگہ سے شرعی ثبوت اور شرعی شہادت حاصل کی گئی۔ اس کے اعتبار سے آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے، اور 28 مارچ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی شب برات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب برات میں عبادت کرنے، نمازیں پڑھنے، توبہ اور استغفار کرنے اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں مسائل میں، احکام شرعیہ میں، جو انہوں نے طریقے بتائے ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ ہم مسلک حنفی کے ماننے والے ہیں، مسلکن حنفی کہلاتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا فرض منصبی بنتا ہے کہ ہم اپنے امام جن کے ہم مقلد ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کو جانیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، اور تقوی و پرہیزگاری کا معاملہ کیا تھا، ان ساری چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم کے نام نعمان کے بارے میں ایک بڑا ہی لطیف، بہت ہی پیارا نقطہ پوائنٹ بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نعمان کا معنی لغت کے اعتبار سے وہ خون ہے۔ نعمان کا معنی وہ خون جس کے ذریعے سے پورے جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، اور اس خون کے ذریعے سے جسم کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں۔ نعمان کا یہ مطلب ہوتا ہے لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے، وہ خون جس کے ذریعے سارے جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، جس پر سارے جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے جسم کے سارے اعضاء، سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ اس خون کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے نعمان کا معنی روح بتایا۔ نعمان کا معنی ہوتا ہے روح، اس اعتبار سے اس کا
جو ہے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی دستور اسلام کی بنیاد، مرکز اور محور اور فقہی احکام، فقہی مسائل اور تعلیمات اسلام کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ نعمان کا یہ مطلب بیان کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام ہے ثابت، نعمان بن ثابت کہا جاتا ہے۔ آپ کے پوتے حضرت اسماعیل ابن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسماعیل ابن حماد ابن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں، ہم لوگ فارسی نسل ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، اور خدا کی قسم ہم کبھی بھی کسی کی غلامی میں نہیں رکھے۔ اور ہمارے دادا حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کے دادا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ماجد نعمان ابن مرزبان ان کو لے کر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور دعا کی درخواست کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی برکت کی دعا عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو ہمارے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اب یہ مختلف روایتیں ہیں جن میں آپ کے دادا کا نام نعمان ابن مرزبان بتایا گیا، نعمان ابن مرزبان بتایا گیا۔ یہ حضرت اسماعیل کی روایت جو آپ کے پوتے ہیں ان کی روایتوں میں آپ کے دادا کا نام نعمان ابن مرزبان بتایا گیا، جبکہ بعض روایتوں کے اندر ان کا نام زوتی بن ماہ لکھا گیا ہے۔ اب روایتوں میں جو فرق ہے اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ بعض لوگوں نے آپ کے نام کو بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے آپ کے القاب کو یعنی لقب کو بیان کیا ہے، اس اعتبار سے یہ روایتوں کا فرق ہو گیا۔ یہ آپ کے جو دادا جان ہیں نعمان ابن مرزبان، ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے گہرے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ نوروز کے دن، نوروز یہ ایرانیوں کا نیا سال کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اس دن آپ کے دادا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر فالودہ بھیجا حضرت علی کی خدمت میں۔ تو وہ فالودہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے تو کوئی خاص نوروز نہیں بلکہ ہمارے لیے تو ہر دن نوروز کا دن ہوا کرتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نعمان ابن مرزبان کے جو تعلقات تھے، جو دوستی کے معاملات تھے، اس روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تعلقات حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریقے سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بات بیان کی گئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام نعمان ابن مرزبان بعض روایتوں میں آیا اور بعض روایتوں کے اندر زوتی بن ماہ آیا ہے، تو اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پہلے مسلمان نہیں تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو زوتی بن ماہ سے ان کا نام تبدیل کر کے نعمان رکھ دیا گیا، اور جب امام اعظم کے پوتے نے اپنا سلسلہ نسب بیان کیا تو آپ نے امام اعظم کے دادا کا نام وہ نام بیان کیا جو اسلامی نام ہے، نعمان بیان کیا، جو کفر کا نام ہے وہ نام بیان نہیں کیا، اور یہی اسلام کی حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ وہی نام لیا جائے جو اسلامی نام ہو۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، حنیفہ والا، جبکہ اکثر تذکرہ نگار جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح لکھی، آپ کی سیرت لکھی، آپ کی زندگی کے حالات لکھے ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک صاحبزادے تھے جن کا نام حماد تھا، اور حنیفہ نام کی آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ جو لوگ واقعات بیان کر دیتے ہیں منسوب کر کے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بیٹی تھی اور پھر وہ ایک واقعہ اس میں جو ہے بیان کیا گیا، وہ غلط واقعہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی صاحبزادی نہیں تھی، صرف ایک بیٹے تھے جن کا نام حماد۔ اور یہ جو کنیت ہوتی ہے یا تو بیٹے کی طرف منسوب کر کے انسان جو ہے اپنی کنیت رکھتا ہے، یا بیٹی کی طرف منسوب کر کے انسان اپنی کنیت رکھتا ہے، یا کسی اور خاص چیز کی طرف منسوب کر کے کنیت رکھتا ہے۔ تو جب آپ کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی کہ جس کا نام حنیفہ ہو، تو پھر آپ کی کنیت ابو حنیفہ کیسے ہوئی؟ تو علماء کرام نے اس کی بہت ساری وجہیں بتائی ہے۔
اس کی بہت ساری توجیحات بیان کی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ حنیفہ یہ حنیف کی تانیث ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا اور دین کی طرف راغب ہونے والا. اسی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اور ایک توجیہ یہ بیان کی گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ لکھنے کے لیے، باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، ضروری باتوں کو لکھنے کے لیے اپنے ساتھ وہ دوات اور قلم لے کر آتے تھے. دوات یعنی انک پوٹ، جس کو گجراتی میں کھڑیا کہا جاتا ہے، جس میں روشنائی اور سیاہی رکھی جاتی ہے. تو آپ کی بارگاہ میں جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد، وہ اپنے ساتھ دوات اور قلم لے کر آتے. ہزاروں کی تعداد میں دوات ہوا کرتے اور عراق میں دوات کو حنیفہ کہا جاتا ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کی حلقہ درس میں دوات ہونے کی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا، یعنی دوات والا. جن کے حلقہ درس کا، جن کی درسگاہ کا، جن کی کلاس کا معاملہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد دوات اور قلم لے کر حاصل ہوا کرتے تھے. اور ایک معنی وضعی معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو الملت الحنیفہ، یعنی ملت حنیفہ والے، جو حنیف، دین حنیف کو جنہوں نے اختیار کیا ہو. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا، ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو حنیف تھے، یعنی جو خالص اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے تھے، باطل کی طرف رغبت کرنے والے نہیں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی کو اپنی کنیت بنا لیا. ابو حنیفہ اپنی کنیت اختیار کر لی. اس کا مطلب یہ ہے باطل سے دور ہو کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود ماننے والا. اس اعتبار سے دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت یہ کس وجہ سے ہوئی، اس کا اندازہ ہمیں لگ سکتا ہے. اب یہی کنیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر توریت کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی کنیت کے ساتھ ابو حنیفہ کے ساتھ توریت کے اندر بھی ذکر ہے. توریت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی آسمانی کتاب، اس میں بھی ہمارے امام اعظم کا تذکرہ موجود ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ موجود. حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ توریت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نور ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا چراغ ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک لقب ہے سراج الامہ، امت کا چراغ. تو اس حدیث پاک سے بھی اور اس لقب سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی مراد ہے. پھر بہت ساری حدیثوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت بھی دی گئی ہے، خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں. چنانچہ ایک روایت کو حضرت امام موفق ابن حجر مکی نے روایت کیا ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، قیامت کے دن وہ میری امت کا چراغ ہے. پھر ایک روایت انہوں نے ہی ذکر کی اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت کا ایسا ذخیرہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ اپنے خرمن حکمت میں سے، اپنی حکمت کے خزانے میں سے کوئی حکمت بیان کرتے، بلکہ ایک دانہ بیان کرتے، تو دنیا کی ساری حکمتیں اس کے سامنے دست بستہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فوراً خیال آیا کہ کاش کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہوتا جو حضرت لقمان حکیم کی حکمتوں کا سرمایہ ہوتا. یہ خیال آنا تھا کہ حضرت جبرائیل دوبارہ خدمت میں حاصل ہوئے. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایک ایسا مرد پیدا ہوگا جو حضرت لقمان کی حکمتوں کے خزانوں میں سے ہزاروں حکمتیں بیان کرے گا اور دنیا کے لوگوں کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا. یہ بات جب سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا اور وصیت فرمائی کہ میری یہ امانت ابو حنیفہ کے منہ میں عطا فرما دینا.
چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت یعنی آپ کا لعاب دین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ملی. یہ شان ہے. یہ ایک روایت. پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا, جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. وہ اللہ کے دین کو اور میری سنتوں کو زندہ کرے گا. اب یہ روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں ان میں محدثین نے جرح کی ہے, ان میں کلام کیا ہے, کسی کو ضعیف کہا ہے اور کسی کے بارے میں راویوں کے بارے میں طعن کیا ہے. تو یہ روایتیں تو ایسی ہیں جن میں کلام, لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں اور جس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے. چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر امام مالک کے بارے میں بشارت دی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اونٹوں پہ سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلیں گے مگر مدینہ منورہ کے ایک عالم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پائیں گے. اس میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت دی گئی. اور ایک روایت میں امام شافعی کے بارے میں یہ بشارت دی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش کو برا نہ کہو کہ ان میں ایک عالم ایسا ہوگا جو پوری زمین کو علم سے بھر دے گا. تو امام جلال الدین سیوطی ان دونوں روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے جس سے آپ کی شان اور آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس کو ابو نعیم نے الحلیہ میں ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم سریا کے پاس ہو, سریا ستارہ ہوتا ہے, سریا کے پاس بھی اگر علم ہو تو فارس کے جمع مردوں میں سے ایک مرد ضرور وہاں تک پہنچ جائے گا اور اس علم کو حاصل کر کے لائے گا. اور پھر اسی طرح کی بہت ساری روایت القاب میں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم سریا کے پاس ہو یعنی آسمان تک بھی پہنچ جائے تو فارس کے مردوں میں سے کچھ لوگ ضرور وہاں تک پہنچ جائیں گے اور اس علم کو حاصل کر کے لے کر آئیں گے. اور اس طرح کی بہت سی روایتیں بخاری کے اندر بھی موجود ہیں اور مسلم کے اندر بھی موجود ہیں, اور مسلم کے اندر دوسرے الفاظ میں بھی اس طرح کی روایتیں ہیں اور یہ سب صحیح روایتیں ہیں. ان ساری روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں تبییض الصحیفہ کے اندر کہ جس طریقے سے امام شافعی کے بارے میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اور امام مالک کے بارے میں بیان کی گئی ہے, اس حدیث سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے. اور یہ ایک صحیح اصل ہے جو ہمیں دوسری ضعیف حدیثوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. اب آپ غور کریں اس میں کہ بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے. محدثین نے اس میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فارس کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سریا کے پاس بھی اگر علم ہوگا تو وہاں سے وہ علم کو حاصل کر کے لے آئیں گے. تو اس سے محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کو مراد کیا. ایک روایت میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم یعنی اس میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کے درمیان نازل فرمایا ان کا ذکر کیا گیا, ان پر آپ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں, ان کو پاکیزہ کرتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے. یعنی صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اسلام قبول کیا, ایمان میں آ گئے, ایمان جو ہے کہ اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے, ان کا ذکر کیا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور انہی میں سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں, یعنی بعد میں آنے والے ہیں, بعد میں پیدا ہوں گے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں جو ابھی تک ہم سے ملے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. جب بار بار سوال ہوا, یہی سوال بار بار کیا گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھ کے ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء, کہ اگر علم, اگر ایمان, اگر دین اسلام ثریا تک بھی پہنچ گیا ہو تو اس کی قوم یعنی حضرت سلمان فارسی کی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے کر آ جائیں گے, وہاں سے بھی علم کو حاصل کر کے آئیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے, پھیلائیں گے. اور علماء محدثین, فقہاء اور مورخین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں
کہ فارس کے علاقوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس حدیث میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، جس مرد کا تذکرہ گیا کہ فارس کا ایک مرد ایسا ہوگا. حضرت سلمان فارسی چونکہ فارس کے رہنے والے تھے، اس لیے فرمایا کہ ان کی قوم سے ایک شخص ایسا ہوگا جو سریہ کے پاس سے بھی علم کو لے کر آ جائے گا. تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہی مراد ہے. پھر آپ غور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے اور حضرت علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے کتاب لکھی ہے. جبکہ امام جلال الدین سیوطی خود شافعی ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، اور علامہ ابن حجر مکی بھی شافعی ہیں. انہوں نے الخیرات الحسان لکھی اور امام جلال الدین سیوطی نے تمییز الصحیفہ لکھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کیا، آپ کی فضیلت کو بیان کیا گیا، آپ کی شان و شوکت کو بیان کیا گیا. اور ان دونوں بزرگوں نے بھی اس حدیث پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہی کو مراد دیا گیا. یہ شان و شوکت ہمارے امام کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر علامہ ابن حجر مکی نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے. اس کا اندازہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی لگایا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100 کہ 150 سال ہجری کا جب آئے گا، 150واں سال ہجری کا جب آئے گا تو دنیا کی زینت اٹھا لی جائے گی، دنیا کی آرائش، دنیا کی زینت اٹھا لی جائے گی. اب علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ 150 ہجری میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. اور یہاں پر خاص طور پر اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا ہے کہ پوری دنیا کے وقت، پوری دنیا میں اس وقت یعنی 150 ہجری میں 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں تھا، نہ ہی آپ سے زیادہ معروف اور مشہور کوئی عالم تھا. وہ حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ 150 ہجری میں دنیا کی زینت اٹھا لی جائے گی تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال اور آپ کے انتقال کی طرف اشارہ تھا. یہ بھی دیکھیں آپ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور بہت سی باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت کرنا اور کاروبار کرنا شروع کر دیا، یعنی تعلیم حاصل کرنا موقوف کر دیا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ میں جا رہا تھا کہ میری ملاقات کوفہ کے مشہور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئے. تو انہوں نے مجھے دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بچے تم کیا کام کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں بازار میں کاروبار کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں. اور امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری پیشانی کے اندر علم و فضل اور دانش مندی کے آثار دیکھ رہے ہیں، تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، علم حاصل کرا کرو، کیا کرو. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس ارشاد کا میرے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا اور اس کے بعد سے ہی میں امام حماد کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا اور ان کی مجلس میں بیٹھنے لگا اور علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم حاصل کرنے کی داستان. ایک رات کو آپ نے ایک بڑا عجیب اور غریب خواب دیکھا. امام اعظم ابو حنیفہ نے، آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود لیا اور آپ کی جو جسم مبارک کی جو استخوان مبارک وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی مبارک ہڈیوں کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے. اب خواب دیکھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ بڑے گھبرا گئے، یہ کیسا خواب ہے؟ اس زمانے میں جو سید المعبرین تھے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس یہ خواب بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے ایک شخص نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو امام محمد ابن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے وہ ساری دنیا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پہنچائے گا اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرے گا اور ان سے ایسے ایسے مسائل بیان کرے گا جو جہاں تک کسی کی عقل بھی نہیں پہنچی ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور آپ کی ایمانداری، تقوی و پرہیزگاری کا عالم دیکھیں، دیانت داری کا عالم دیکھیں. آپ تجارت کیا کرتے تھے، ایک طرف علم دین کی تعلیم دیا کرتے، لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے، حدیثیں سناتے، قرآن کی آیتیں سناتے تھے. آپ کا ایک بہت بڑا حلقہ درس تھا، لیکن دوسری طرف آپ نے تجارت کا پیشہ بھی اختیار فرمایا. آپ کی تجارت کا معاملہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لاکھوں کا لین دین تھا اور مختلف شہروں میں آپ کے کارندے مقرر تھے.
آپ کے ملازمین مقرر تھے، لیکن اتنا بڑا کاروبار ہونے کے باوجود کبھی بھی احتیاط، تقویٰ، پرہیزگاری، دیانت داری اور ایمانداری کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا۔ دیکھیں ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت ریشم کے کپڑے کا ایک تھان لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ریشم کے کپڑے کا کاروبار کیا کرتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت ریشم کے کپڑے کا ایک تھان لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ 100 روپے میں یہ ریشم کا جو تھان ہے مجھ سے آپ خرید لیجئے۔ اب آج کے زمانے میں کوئی ہوتا اور اس کے پاس کوئی عورت جو غافل ہے، جو کاروبار کی اتنی سمجھ نہیں رکھتی، وہ کوئی عورت اس طریقے سے قیمتی کپڑے کا تھان لے کر آ جائے اور جتنی اس کی قیمت ہے اس سے کم بتائے تو ہم تو فوراً جلدی جلدی لے لیں گے، لاؤ فائدہ ہو رہا ہے، 400 کی چیز ہمیں 100 روپے میں مل رہی ہے تو ہم فوراً لے لیں گے۔ لیکن یہ کوئی اور نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 100 روپے کا کپڑا نہیں بلکہ اور مہنگا ہے، اس کی قیمت اور زیادہ ہوگی، تو اس نے 200 روپے کر دیے کہ ٹھیک ہے 200 روپے میں لے لیجئے۔ امام اعظم نے کہا نہیں 200 بھی کم ہے، تو اس نے 300 کے یہاں تک کہ 400 قیمت بتا دی اس نے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ 400 روپے بھی اس کی قیمت نہیں، بلکہ یہ کپڑا تو 400 روپے سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ سوچیں وہ 100 روپے آنے کے بعد اس نے 100 روپے کہے تھے، 100 سے بڑھتے بڑھتے 400 تک پہنچ گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ شاید یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق کا وقت ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ مذاق نہیں، واقعی اس کی قیمت 400 سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 500 درہم دے کر اس تھان کو اس بوڑھی عورت سے خریدا۔ یہ دیانت داری کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بوڑھی عورت جو بہت غریب تھی، استطاعت نہیں رکھتی تھی، ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آنے کے بعد ایک کپڑا اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ یہ جو کپڑا ہے، یہ کپڑا جتنے میں آپ کو پڑا ہے مجھے اتنے ہی میں دے دیجیے، یعنی آپ اپنا منافع مت لیجیے، میں بہت غریب ہوں، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، جتنے میں یہ کپڑا آپ کو پڑا ہے اتنے ہی میں مجھے دے دیجیے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ اشارہ فرماتے جا 4 درہم میں یہ کپڑا لے جاؤ۔ اب وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ 4 درہم کا تو یہ کپڑا نہیں ہے، یہ کپڑا تو بہت قیمتی ہے، یہ کپڑا تو اور مہنگا ہے، 4 درہم سے زیادہ اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 2 کپڑے خریدے تھے اور ایک کپڑے کو میں نے جو بھی منافع ہو اس میں 4 درہم کم کر کے میں نے بیچ دیا ہے۔ اب 4 درہم جتنے میں مجھے وہ دونوں کپڑے جو ہے کہ وہ دونوں کپڑے مجھے جتنے میں پڑے تھے اس سے 4 درہم کم میں نے ایک کپڑا بیچ دیا تھا۔ اب 4 درہم بچے ہیں تو اس کپڑے کی قیمت اس اعتبار سے 4 درہم ہوتی ہے، لہٰذا تم یہ کپڑا لے جاؤ، 4 درہم کے اندر لے جاؤ۔ آپ نے اس کی غفلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، آپ نے اس کی لا علمی کا فائدہ نہیں اٹھایا، نا تجربہ کاری کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ اپنی تجارت کے ذریعے بھی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے منافع میں سے بھی غریبوں کو نفع دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب بہت سارے تھان آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، دیکھیں تقویٰ و پرہیزگاری، اور ان تھانوں کے اندر ایک تھان ایسا تھا جس میں کچھ نقص اور کچھ عیب تھا، کچھ خرابی، کچھ فالٹ تھا، وہ کپڑا مثال کے طور پر کہیں سے پھٹا ہوا تھا، کہیں کوئی نقصان تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کا شریک کار تھا، جو آپ کا پارٹنر تھا، اس کو حکم دیا کہ جب بھی یہ تھان، یہ کپڑا جب تم گاہک کو دکھاؤ تو اسے یہ عیب دکھانا، اسے یہ نقص دکھا کر دینا کہ اس میں یہ عیب ہے اور اس کی وجہ سے اتنی قیمت کم ہو گئی۔ لیکن جب اس کپڑے کو، اس تھان کو آپ کے شریک نے بیچا تو وہ بتانا بھول گیا، وہ عیب بتانا بھول گیا اور اس کی پوری قیمت اس نے حاصل کر لی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے 30,000 درہم، جو اس دن جتنے بھی درہم کمائے تھے، 30,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے اور اس شریک کو اس کی کوتاہی کی وجہ سے اس کی ملازمت سے الگ کر دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ ہے کہ ایک تھان جس میں نقص تھا، ایک عیب، وہ چلا گیا تو اس دن کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی تاکہ ناجائز ایک درہم بھی، ایک آنا بھی آپ کے پاس نہ آ جائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہ کر شریعت کی پابندی کرتے ہوئے تجارت کرنے اور کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔